الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائیب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 52 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ حضرات، لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ حضرات، قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کھانے والا، اس کے لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے، یعنی مرد سے بدفعلی کرنے والا۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ چور پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں۔ شراب پینے والے، پلانے والے، اس کو بیچنے اور خریدنے والے، سب پر بھی اللہ کی لعنت کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد لوگوں کے بارے میں ان کے برے افعال کی وجہ سے فرمایا گیا کہ وہ لعنتی ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لعنت کرنے پر پابندی بھی ہے۔ شریعت میں کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی، ہاں صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو۔ اس سلسلے میں بھی احادیث میں کئی باتیں ملتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب اس کو کہیں راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اسی کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جس میں لعنت کی بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسی بری خصلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔